السلام علیکم۔ اتوار کا خوبصورت دن اور منصف عوان ایڈوکیٹ کا قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ بہت پیارے دوستو، کیسے ہے؟ یہ دیکھیں موسم بہت پیارا ہے، اور الحمدللہ ایک بات میں نے آپ کو خوشخبری دینی تھی۔ وہ جو ہمارے کبوتر یتیم ہو گئے تھے اور وہ چھوڑ کے ان کے ماں باپ اڑ کے چلے گئے تھے، ان کو یہ دیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں تھوڑا سا کہ یہ وہ بچے تھے جو اب خود ماشاءاللہ ادھر یہ دانے چگ رہے ہیں۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ دانے چگ رہے ہیں۔ میں نے رکھا ہے، پانی فریش کر کے رکھا ہے، سارا ان کا گراؤنڈ آج نیا بنایا ہے۔ یہ دو ہیں، ان کا باپ زندہ ہے اور ان کی ماں بھاگ گئی ہے۔ اس کو آپ جس سے مرضی سیاسی طور پہ آپ تشبیہیں دے رہے ہیں۔ یہ طوطے اور چڑیا بھی آپ کے سامنے ہے، ایک طوطا یہ بیٹھا ہے۔ تو جو لوگ پوچھ رہے ہیں نا، ان کو میں بتاؤں، یہ دیکھیں یہ دو بچے جو ہے نا کٹھے، یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے سرنج وغیرہ منگائی تھی جیسے جیسے آپ لوگوں نے مشورہ دیا تھا، لیکن الحمدللہ آج ان کا یہ سنڈے تھا، پنجرہ صاف کروایا ہے۔ اور اے تڑا گوشی بھی بیٹھا ہے۔ گوشی ہیلو کرو۔ اچھا، بڑے لوگوں نے تبصرے کیے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو چھوڑ گئے ہیں نا بچوں کو، اور بچے اب خود کفیل ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے پنکی پیرنی اور عمران خان نے اپنے اپنے بچے چھوڑ کے، تو وہ بچے اب خود کفیل ہو گئے ہیں، پنکی پیرنی کے بھی اور عمران کے بھی۔ تو ان دونوں نے تو چھوڑ دیا تھا نا، اس سے تشبیہ دی تھی۔ تو آج مجھ سے بڑے سارے لوگ پوچھ رہے تھے، میں نے کہا آپ کو گڈ نیوز بتا دوں کہ یہ جو ہے وہ بچے اب خود کفیل ہو گئے ہیں، سمجھو کہ بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ گڈ نیوز ہے، میں دوستوں کو بتا رہا تھا۔ اچھا جی، باقی آپ کو تازہ ترین خبریں اور بتاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا گاڑی میں بیٹھ کے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو آواز جو ہے میری اور اچھے طریقے سے آواز آئے۔ یہ دیکھیں اندر آتے ہی نا آواز وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو سر جی، بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے آج 13 تاریخ ہے اور 15 اور 16 دو دن اجلاس ہونا ہے، جس میں روس کا صدر آ رہا ہے، چین کا صدر آ رہا ہے، بیلاروس کا آ رہا ہے، قازقستان کا آ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے جی، بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اور شہباز شریف کی قیادت میں سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال ہے یوتھیوں کو یہ چیز بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ شہباز شریف کی قیادت میں جناب روس کا وزیر اعظم بھی بیٹھے گا اور یہ سارے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو خبریں بہت ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ بھی سنسنی خیز خبریں بھی ہیں۔ سنسنی خیز خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے پکا ارادہ کیا کہ اس دفعہ ڈی چوک جو آئے گا نا اپنے پیروں پہ، وہ اپنے پیروں پہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ حکومت نے بالکل، کل خواجہ آصف نے نا ہمیں تھوڑا سا خوش کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ تو یہ بات تو جناب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اب احتجاج نہیں ہوگا، ویسے ہی پھٹ پہ گئی ہے، ویسے ہی پھٹ پہ گئی ہے۔ اچھا، جو اب افواہیں دم لے رہی ہیں نا عمران خان کی، کیونکہ 8 دنوں سے ملاقات پہ پابندی ہے اور وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ عمران قیدیوں والا کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے کہا یار وہ بھی انسان ہے، قیدی بھی انسان ہے، تو انسانوں والا کھانا کھا رہا ہے تو اس کے لیے علیحدہ اندر کنٹین سے کھانا بن کے جاتا تھا آرڈر پہ، اور اخبار لگے ہوئے تھے، سارے ٹی وی 10 چینل والا لگا ہوا تھا۔ سر جی، یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اس کو اتنی سہولتیں دی ہیں۔ اچھا، اب جو افواہیں ہو رہی ہیں نا، وہ یہ پھیلی ہوئی ہیں افواہیں کہ جناب، افواہیں سوشل میڈیا پہ جو پھیلی ہوتی ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر بڑا رش ہے اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے، عام ملاقاتوں پہ بھی پابندی ہے، صرف عمران خان کی ملاقاتوں پہ نہیں پابندی، عام ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ عام قیدیوں کو بھی کوئی نہیں مل سکتا 17 تاریخ تک۔ عدالتیں چھٹی پہ چلی گئی ہیں، 14، 15، 16 ہائی کورٹ چھٹی، پنڈی کی چھٹی، یہ سارا انہوں نے یہ انتظام مکمل کر لیا ہے۔ اس لیے عمران خان کی ڈیٹیں بھی جو ہیں وہ 17 کے بعد لگی ہیں، ججوں کی بھی چھٹی، جو جیل میں ٹرائل ہونے تھے عمران کے، اس کی بھی چھٹی۔ اب جو افواہیں پھیل رہی ہیں نا، میں افواہوں کی بات کر رہا ہوں
کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو افواہیں ہیں، میں افواہوں کی بات کر رہا ہوں ابھی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، 2-3 افواہیں ہیں میں آپ کو ایک یہ ہے کہ عمران خان کو ساہیوال جیل میں رکھنے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے اور اس کو آج شام تک شفٹ کر دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے یہ خبر بڑی عام ہوئی تھی، اور ساہیوال کے جو وہ تھی نا، اسے کیا کہتے ہیں، جیل، اس کی صفائی بھی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک افواہ یہ ہے اس وقت کی۔ دوسری افواہ بھی سن رہے کہ عمران خان کو زمان پارک لاہور میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اس کے گھر میں۔ یہ بھی افواہ ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن ہم چونکہ قانونی چیزیں جانتے ہیں نا بطور وکیل، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بطور وکیل جب کسی بندے کو سزا ہو جاتی ہے تو سزا سے پہلے تو اس کو نظر بند کیا جاتا ہے، سیاسی بندوں کو، اور ان کو کہیں بھی گھر میں رکھا جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن جب سزا ہو جائے، سزا، اور اس میں خاتون بھی نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہ ہو، کوئی پریگننسی بھی نہ ہو، بچہ پیدا ہونے والا بھی نہ ہو، خاتون کی بات کر رہا ہوں، عمران تھا نا بچہ پیدا کر لینا اچھا، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نظر بندی ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ عمران خان ہے اور اس کو سزائیں ہو چکی ہیں، یہ قیدی بن چکا ہے، گھر منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایک سہولت ہوتی ہے قیدیوں کو، میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، کہ جو پرانے قیدی ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں جی فلانی کوٹھی تے جا کے کام کر بھائی، نوکراں دی طرح، اس کو پھر وہاں پہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے نوکروں پہ کے لیے کام کرنے کے لیے، باقی کہ آپ جو ہے نا یہ والا وہاں پہ اپنی سزا پوری کریں۔ تو نوکر کے طور پہ کوئی بڑے لوگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پے بھی کرتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال عمران کا یہ حال تو ابھی نہیں ہے۔ بہرحال زمان پارک والی خبر قانونی طور پہ غلط ہے کہ وہاں پہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ افواہ ہے۔ اور تیسری افواہ بھی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کنفرم نہیں ہے۔ یہ 2 افواہیں مین ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ جناب میاں والی جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ذرا کمزور قسم کی افواہوں میں بھی تکڑا پن ہوتا ہے نا۔ اب ایک اور جو بڑی افواہ ہے نا، جو بنی گالہ کے اڈیالہ کے جیل کے باہر لوگ کٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تکے لگا رہے ہیں کہ عمران دی صحت بڑی خراب ہو گئی ہے جی، اور یہ وہ ملاقات پہ پابندی ہے۔ اور تیسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کی جو ایک بہن باہر ہے، نورین خان، اس کو ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اور یہ وقاص اکرم نے، شیخ نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں تو پھر ہم 15 جو ڈی چوک 15 تاریخ والا دھرنا ہے نا، وہ ہم ختم کر دیں گے۔ دھرنا یا اجلاس یا جلوس یا جلسہ جو بھی کہیں، ٹھیک ہے، یہ والا، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے خبر یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے 29 اکتوبر کے لیے باہر سیٹ جو ہے وہ بک کروا دی ہے، اور وہ جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور ان کے اب مزید چیف جسٹس رہنے کے امکانات نہیں ہیں۔ جو آئینی ترمیم ہے اور آئینی عدالت ہے، وہ تو میں حکومت کو کہوں گا بس 1.5 مہینے سے آپ فیل ہو رہے ہیں اس میں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں جی آج بن رہی ہے تھے، کل بن رہی ہے تھے، مولانا صاحب مان گئے ہیں تو 41 ممبران دے وچ آزاد پی ٹی آئی دے وچوں 21 بندے آ گئے ہیں، تو یہ تماشے اب بند کرو۔ اس میں بھی آپ فیل ہو گئے ہو، اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن میں بھی فیل ہو گئے ہو، منصور علی شاہ کو روکنے میں بھی فیل ہو گئے ہو۔ جو خبر آپ نے اعظم نذیر تارڑ نے لیک کی تھی کہ جناب ہم مخصوص نشستوں میں 2/3 میجارٹی مل گئی ہے، اس میں بھی اعظم نذیر تارڑ کی کمزوری سامنے آ گئی ہے۔ 2 جج جو آپ نے بنائے تھے اس میں بھی آ گئی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بہت سارے وزیر ہیں، آپ کو پتہ ہے، چند مشہور وزیر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار۔ ان میں سے آپ کس کو جو ہے نا کامیاب اور کس کو فیل سمجھتے ہیں؟ باقی چھوڑے وزیروں کو، ان کو آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی ویڈیو کے بنانے کے دوران جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہماری جو
آج کل انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے نا، پتہ ہے نا، جو لوگ کھلاڑی ہیں ان کے لیے بھی ہم کرتے ہیں نا، ویڈیو بناتے ہیں. تو اس میں ملتان ٹیسٹ بری طرح ہارے ہیں. 823 رن ہمارے اوپر چڑھ گئے تھے، جو ریکارڈ ہے صدی کا، ایک صدی کا. تو اس میں جناب بابر اعظم کو نکال دیا ہے، اور سرفراز صاحب کو نکال دیا ہے، اور شہین افریدی کی بھی افواہیں ہیں، لیکن ان دونوں کو تو نکال دیا ہے نا. اور بابر اعظم 60 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے. وہ بھی تنخواہ لے گا، صرف ٹیسٹ میں سے نکالا اور کہا گیا آرام کرو جی. انہوں نے آرام دی لوڑ ہے، بالکل بالکل. جیسے حکومت ضروری کام کے سلسلے میں سو رہی ہے نا، ہمارے کرکٹروں کو بھی آرام کی ضرورت ہے. کاش محسن نقوی ہماری بات مان جاتے، اور جو کرکٹ کا چیئرمین ہے نا، وہ یا تو نجم سیٹھی کو بنا دیں، یا جوید میاں داد کو بنا دیں، یا سکی کو بنا دیں، سکندر کو بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ میری تجویز ہے جو متعلقہ بندے ہیں. اور محسن نقوی، آپ صرف اپنی وزارت داخلہ سنبھالیں، جہاں روز آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں. اور ویسے آپ سے جاتے جاتے سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ محسن نقوی، آپ کو پتہ ہے نا محسن نقوی کس کا بندہ ہے، محسن نقوی سے سپورٹس کی چیئرمین شپ واپس لینے کا آرڈر کرے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں آپ؟ جب 3 بندے اس حکومت میں آئے نا، انوار اللہ کاکڑ، امریکی فیصل واڈا، محسن نقوی، جن کی اپنی کوئی جماعت نہیں ہے، اور 3 سینیٹر بنے ہیں، اس دن سے ہم نے کہہ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی شاکر تو آپ سیاںا ہے، ساڈا حال نہ پوچھ، ساڈے چہرے دیکھ.